अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे शहर कराची के हवाले से। जिधर देखो कराची में एहतजाज ही एहतजाज हो रहा है, धरने ही धरने हो रहे हैं। रोशनियों का शहर अब एहतजाज का शहर बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि साईं सरकार की परेशानियों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं वो अब मुतहर्रिक हो गई हैं। प्रेस क्लब पर पीएसपी एहतजाजी धरना देकर बैठी है। दूसरी जानिब के बाहर जमात इस्लामी ने आज फिर से एहतजाज अपना शुरू किया और उन्होंने तो एक अनोखा तरीक़ा भी अपनाया कि उन्होंने भैंसों के आगे बीन बजाई और ये भी बताने की कोशिश की कि जी ये जो जितने भी अरबाब इक़्तिदार हैं और जितने भी हमारे इदारे हैं उनके आगे ऐसा ही है कि भैंसों के आगे बीन बजाई जाए, जितना एहतजाज किया जाए वो कान नहीं धरते। दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर MQM पाकिस्तान के अरकान असम्बली ने एहतजाज किया, उनकी बेज़ाब्तगियों पर। PSP ने जो कल से अपना धरना शुरू किया है उसकी ख़ास बात यह है कि जो अवाम के मसाइल हैं उसके हवाले से उन्होंने एक 14 नुकाती ग़ालिबन एक एजेंडा पेश किया था और उसके बाद उन्होंने इस एहतजाज का और इस एहतजाजी धरने का ऐलान किया था और ये कहा था कि या तो मसाइल ख़त्म होंगे या फिर ये धरना उनकी ज़िंदगी पर इख्तिताम पजीर होगा। बहरहाल PSP ने आज एक अहम विकेट गिरा दी है। MQM की रुकन सिंध असम्बली हैं इर्तिज़ा फ़ारूक़ी साहब, वो आज PSP में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ साथ और भी सवालात आज के प्रोग्राम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे और अपने मेहमान से पूछने की कोशिश करेंगे कि 2018 के इंतखाबात में कौन होगा। क्यों? इसलिए कि PPP, PTI, MQM, PSP, नून लीग, ये सब जमातें मुतहर्रिक हैं और सबकी इस वक्त जो नज़रें हैं वो सिंध पर मरकूज़ हैं। लेकिन सिंध में जो पिछले तकरीबन 9 साल से यहाँ पे इक़्तिदार पर काबिज़ है जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पिछला 5 साला दौर भी उन्होंने मुकम्मल किया और ये दौर भी मुकम्मल करती हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। लेकिन जितने भी मंसूबे वो शुरू किए गए इनके दौर इक़्तिदार में वो सिर्फ इफ्तिताही तख्तियों तक ही महदूद रहे और ताहाल वो सब नामुकम्मल हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमान का मैं आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी अनीस अहमद एडवोकेट साहब आज खुसूसी तौर पर मौजूद हैं। अनीस साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू आपके एहतजाजी धरने से ही शुरू कर लेते हैं। साईं सरकार के लिए अपोजिशन जमातें सभी मुतहर्रिक होती नज़र आ रही हैं। जमात इस्लामी का भी जिक्र किया मैंने, MQM पाकिस्तान के भी आज अरकान असम्बली एहतजाज पर थे, वो वाटर बोर्ड के, और आपने तो एक जामे प्लान दिया है कि जी अब क्या क्या मसाइल हैं और इन तमाम मसाइल के ऊपर एक एहतजाजी धरना शुरू किया। कितनी कामयाबी की उम्मीद है आपको? शुक्रिया सऊद भाई। देखें, आप पाक सरज़मीन पार्टी के धरने को या पाक सरज़मीन पार्टी की एहतजाजी मुहिम को आप किसी दूसरी पार्टी से मुआवजा नहीं कर सकते। ठीक है। गुज़श्ता 1 साल से जब पाक सरज़मीन पार्टी का वजूद अमल में आया तो आपने ख़ुद ने देखा कि हमने मतवातर के साथ न सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया ग्रास रूट तक, सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुखा, सक्खर, नवाबशाह और सिंध के छोटे छोटे इलाकों में और फिर पंजाब में, सरहद में, बड़े शहरों में, डिवीज़नल की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हम पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में लगे थे। इस दौरान हमने आवाम के मसाइल को भरपूर तरीके से टच दिया और लोगों की तवज्जो, हम बार बार हुक्मरानों को तवज्जो दिलाते रहे कि देखें ये मसाइल, और जो भी लोग मुंतखब होकर आए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की सतह पर आए या वफाक की सतह पर आए, हमने उनको उस तरफ आगाही देने की कोशिश की कि आवाम की ये मसाइल हैं, इसको आप एड्रेस कीजिए, सही एड्रेस कीजिए। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो गई और हमने आवाम के सामने अपने आप को पेश भी किया, सही, हमने पहले कराची के अंदर शुरू में एक बड़ा जलसा किया, उसके बाद हमने कराची के छोटे छोटे इलाकों में कॉर्नर्स मीटिंग की, उसमें भी सैकड़ों हज़ारों लोग शरीक हुए, हैदराबाद के अंदर, मीरपुखास में, सक्खर में, हर जगह। उसके बाद हमने हैदराबाद के अवाम को कॉल दी कि हम आपके सामने पेश हो रहे हैं और आप हमें बताइए कि हमें अपनी एहतजाजी मुहिम को अवाम के मसाइल के लिए हमें उठना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें मैंडेट दें ताकि हम आवाम के मसाइल को मजीद भरपूर तरीके से उठाएं। किस तरह से? सिर्फ मैंडेट देखें, एक तो होता है मैंडेट आवाम का इलेक्शन के से, जी बिल्कुल ठीक है ना, वो इलेक्शन का अभी फिल वक्त कोई करीब में कोई ऐसा इम्कान है नहीं, उसके लिए 1 साल इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अपने आप को मनवाने के लिए जलसे किए जाते हैं और जलसे में आवाम की शिरकत ये बताती है कि इस पार्टी के साथ लोगों की हमदर्दियां बढ़ रही हैं, इस पार्टी को लोग लाइक कर रहे हैं, इस पार्टी के ऊपर लोगों की
توقعات وابستہ ہو رہی ہیں. تو اس توقعات کو جانچنے کے لیے ہم نے قلعے میں جلسہ کیا, حیدرآباد قلعے گراؤنڈ میں, جہاں پہ جلسہ کرنا ناممکن تھا. صحیح ہے. تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا. ایسے ہی تھا کہ جیسے عزیز آباد میں اس کے گھر کے سامنے جنا گراؤنڈ میں یا اس کے گھر کے سامنے گلی میں کوئی جلسہ کر رہے, یہ پوزیشن تھی. اور پورا میڈیا اس بات کا, حیدرآباد کے عوام اس بات کے گواہ, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھرپور طریقے سے شریک ہوئے. اور انہوں نے اس بات, مصطفیٰ کمال بھائی نے وہاں اعلان کیا کہ ہم دوسرا جلسہ کراچی میں کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم عوام کے سامنے جائیں گے ان مسائل کو لے کر. صحیح. وہاں سے ہم کراچی آئے. کراچی کے اندر ہم نے بھرپور طریقے سے اس پہ شاہراہ قائدین, اس پہ تبت سینٹر پہ ہم نے پروگرام کیا اور لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے. اس کے بعد وہیں پہ مصطفیٰ کمال بھائی نے حکمرانوں کو باقاعدہ وارننگ دی, ان کو الٹیمیٹم دیا کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. یہ کچرا, پانی, بجلی, گیس, لیکن یہ بنیادی مسائل, الٹیمیٹم کو کسی نے سیریس نہیں لیا نا, اسی لیے کہ نمائندگی نہیں ہے. وہ لیں گے بھی نہیں نا. ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جو لوگ خود مسائل کے ذمہ دار ہوں جی, وہ مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں. اور پھر آپ جو وسائل کو لوٹنے کے ذمہ دار ہو وہ وسائل کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. آپ جلسوں اور ریلیوں تک یا احتجاجی دھرنوں تک محدود ہیں. ابھی آپ کی نمائندگی کوئی نہیں ہے, نہ کسی اسمبلی میں ہے, نہ لوکل گورنمنٹ میں ہے, تو کس طرح سے آپ کی کوئی بات سنے گا؟ اب دیکھیں, کل ہم بیٹھے اس میں اور ہم نے پریس کانفرنس کی, اور ہمارا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے. لوگوں کے شعور, اس بنیاد کا شعور تو ہے لوگوں کو, جب گھر سے نکلتے ہیں تو کچرا نظر آتا ہے بالکل, لیکن اس میں آواز نہیں نکلتی ہے. ٹوٹی سڑکیں نظر آتی ہیں, اس کو ٹوٹی سڑکیں نظر آتی ہیں, اس کے گھر میں پانی گندا آتا ہے, یا تو جو پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے, یا پانی آتا ہی نہیں ہے. جی ہاں, ملیریا کا اور ہیپاٹائٹس سی کا وہ شکار ہے, اس کی دوائیاں ناپید ہیں. چھوٹا اسپتال میں جاتا ہے, وہ پیراسیٹامول کو ترس جاتا ہے. اس کا بچہ ایک دوا نہ ملنے کی بنیاد کے اوپر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لاغر پیدا ہو رہے ہیں, ان میں توانائی نہیں ہے, اس لیے کہ خوراک نہیں ہے. ان کو پراپر بچوں کی جو خوراک دی جاتی ہے, اس لیے کہ ماں کو جب خوراک نہیں ملے گی تو وہ بچے کو خوراک کیسے دے گی. صحیح. تو یہ اس کو یہ شعور دینا, اس کو ہمت دلانا کہ جب, اور ہم نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے. ہم خود کل جب مصطفیٰ کمال بھائی بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کمال, چیئرمین مصطفیٰ کمال اور پریزیڈنٹ انیس قائم خانی دونوں پہلے بیٹھے ہیں, اور اس کے ساتھ مرکزی کیبنٹ آئی ہے. تو ہم نے کارکنوں کو, عوام کو کال نہیں کی, ہم نے لوگوں کو نہیں کہا, لیکن اس بیٹھنے کی خبر نے لوگوں میں ایک تجسس پیدا کیا, لوگوں میں ایک ہمت پیدا کی. 3 مارچ 2016 سے 13 مہینے میں کتنی ایکسپینڈ ہوئی ہے پاک سرزمین پارٹی؟ دیکھیں, 2 افراد آئے ہوں, جی 2 افراد آئے ہوں, انہوں نے آواز لگائی ہو, صحیح, اور ایک چھوٹے سے 400 گز کے اندر, گھر کے اندر بیٹھ کر وہاں سے ان کو یہ توقع بھی نہ ہو کہ اب ہم اس گھر سے باہر نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے. صحیح. اور اس 3 مارچ سے آج یہ اپریل ہو گئی ہے, 1 مہینہ اور تقریباً 1 سال اور 1 ماہ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, لاکھوں کے جلسے, ہم نے اپنے کارکنوں کا کنونشن, لوگ جلسے کرتے ہیں وہاں پہ, عوام کو لا کے نشتر پارک میں, ہم نے کارکنوں کا کنونشن کیا نشتر پارک کے اندر. صحیح. اور ہزاروں کارکنان اس میں بھرپور طریقے سے کراچی سے اور انٹیریئر سندھ اور دیگر علاقوں کے عہدیداران کی شرکت تھی. یعنی باہر سے لوگ کارکن نہیں آئے, باہر سے صرف عہدیدار آئے جو پارٹی کے ذمہ دار تھے. یہ سارے ڈیفیکٹو ایم کیو ایم ہی آ رہے ہیں آپ کے پاس یا اور دوسری پارٹیوں سے بھی جوائن کر رہے ہیں؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیے دھرنے پہ, اور آپ کو کھلی اجازت ہے. میڈیا وہاں کھلا طور پہ, آپ کو پتا آج کے دور میں میڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا. صحیح ہے. میڈیا قبر میں سے بھی جو نا مردے کی آواز نکال کے بتا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو کیسے اتنے اوپن پلیس پہ روک سکا؟ آپ ایک فرد سے پوچھیں, 50 سے 55-60% لوگ جو نا فریش ہیں یا دیگر پارٹیوں سے آئے ہیں, 40-45% جو نا ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. 50% باہر کے لوگ ہیں. یہ جو لاکھوں ہزاروں لوگ جو کارکن آ رہے ہیں, نشتر پارک کارکنان سے بھرا ہوا تھا. اگر وہاں 15 سے 20 ہزار کارکنان کی تعداد تھی تو 10,000-15,000 ایم کیو ایم کے ہوں گے, تو 10,000 وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, جماعت اسلامی, تحریک انصاف
یا جس نے کبھی سیاست کی نہیں تھی، اب وہ سیاست میں شامل ہو رہا ہے اور پاک سرزمین پارٹی میں آ رہا ہے. وہ پاک سرزمین پارٹی کو اور مصطفیٰ کمال کو، انیس قائم خانی کو، خصوصاً وہ پاک سرزمین پارٹی کے پیغام کو لائک کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یار اسی کے اندر میرے ملک کی بقا ہے، میرے شہر کی بقا ہے، میرے صوبے کی بقا ہے، میرے صوبے کی ترقی ہے. اور پھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو لے لیجئے جی، کسی نے 10 سال حکومت کی ہے، کسی نے 15 سال حکومت کی ہے، کسی نے 5 سال حکومت کی ہے، مختلف اس کے اندر. اور جب وہ حکومتوں سے میں رہے یا حکومتوں سے ہٹے ہیں، چاہے وہ یو سی ناظم ہو، یو سی چیئرمین ہو، ٹاؤن ناظم ہو، ٹاؤن چیئرمین ہو، میئر ہو، وزیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، جو عہدے پاکستان کے اندر کسی عہدے پہ رہے ہوں، وہ ان پہ دھبے لازمی آئے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے. ان کے اوپر الزامات آئے ہیں، ان کی کارکردگی صفر رہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کا ایک جاگیردارانہ سسٹم ہے، وہ یا پھر ایتھنک بیس کے اوپر یا لوگوں کو قومیت کی بیس پہ جھوٹ نام نہاد بیوقوف بنا کر ووٹ سمیٹنا، یا پارٹی کو اس انداز سے چلا کے مافیا کے اسٹائل میں ٹھپے لگا کے لوگوں کو لے آنا، ووٹ بکتا دینا. واحد مصطفیٰ کمال ہے جو کراچی کا میئر رہا 4 سال، اور اس نے سینکڑوں ارب روپے اس کراچی کے گلی کوچے میں بچے سے لے کے بڑے نے اور بڑے سے لے کے بوڑھے نے اور جوان نے دیکھا کہ اس نے اپنی دن رات انتہائی ایمانداری سے کام کر کے اس کراچی کی شکل بدل دی تھی. سب عوام کے لیے کام کرتے ہیں، سب عوام کے لیے احتجاج کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو لوگ لائک کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال سے لوگ توقع رکھ رہے ہیں، آج کا دن بھی لے لیں. مصطفیٰ کمال کو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایسی پوزیشن پہ آئے کہ تاکہ ہمارے یہ بنیادی مسائل کو حل کی طرف لے جایا جائے، صرف نعروں کی حد تک نہ رکھا. آج کا دن لے لیتے ہیں. آج کا دن ہی جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر سراپا احتجاج ہے، پی ایچ پی پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہے، ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. جب سب عام شہریوں کے لیے، عوام کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، دھرنوں کا آغاز کر رہے ہیں، تو سب مل کے کیوں نہیں شروع کر دیتے یہ سارا کام؟ اگر ملنے کا ہی ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ بابا آدم کو پیدا کرنے کے بعد ایک ہی مذہب بناتا اور سب کو کہتا کہ تم اسی کے پیچھے چلو. یہ انسانی سوچ ہے کہ وہ اپنے انداز سے چیزوں کو چلانا چاہتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جماعت اسلامی کے دھرنے کا بھی احترام کرتے ہیں کہ کر رہے ہیں، کیونکہ کئی مہینوں سے پاک سرزمین پارٹی ایکٹیو ہوئی ہے، تو ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ کراچی ایک بجلی کا مسئلہ آپ لوگوں نے شامل کیا اپنے ایجنڈے میں. جی، بجلی کا مسئلہ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تمام مسئلے شامل کیے ہم نے. کہ الیکٹرک کا تو ہم بتا دیں گے کہ ایم کیو ایم کتنا بھتہ لیتی رہی ہے، کہ الیکٹرک سے تو کیا سیٹنگ رہی ہے، یہ سب چیزیں ہم بتا دیں گے آپ کو. رہی ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم والوں کے تو خود لوگ تو کہتے ہیں فاروق ستار بھائی کے بھی جو نا 2-2 3-3 ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. جی ہاں. تو بھائی تو اس میں وہ کس چیز کا مظاہرہ کرنے جا رے ہیں؟ اچھا وہ کس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں یار؟ وہ ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، میئر ہیں، 3000 ان کے پاس کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں. 6 مہینے سے آپ عورتوں کی طرح رو رہے ہو کہ میرے کو پانی آنسو ٹیشو سے لے کے، کوئی شرم نہیں آ رہی ہے؟ مرد بنو، جا کے وزیر اعلیٰ اس پہ جم کے بیٹھ جاؤ، بولو لعنت ہے تمہارے اوپر، یہ رہی میئرشپ، میں اپنے عوام میں جا رہا ہوں. یہ تو تم خیرات کی اس پہ بیٹھے ہوئے ہو مینڈیٹ کے اوپر. الطاف حسین کی تم خیرات کھا رہے ہو، اس کے پیر پکڑ کے جوتیاں رگڑ کے تو تم نے میئرشپ حاصل کی. آپ کی سابقہ جماعت کے سب چیزیں حاصل کی، چھوڑنے کے اس کو تیار نہیں ہو. آپ کی سابقہ جماعت کے بارے میں بھی مجھے بات کرنی ہے. اور اتنے سارے جو ایجنڈے لے کے اب پاک سرزمین پارٹی نکلی ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، بہت سارے ہیں نا، کوئی ایک نہیں ہے، اکا دکا نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں. کہ ایک ایجنڈے پہ آپ لوگ الیکشن جیتیں گے یا نہیں، یہ میں آپ سے جانتا ہوں. ایک بریک کے بعد آپ کی اجازت سے بریک لے لوں. ناظرین، کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ ویلکم کریں گے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں پاک سرزمین پارٹی، آج خصوصی طور پر مدعو ہیں پروگرام میں. ان سے گفتگو کر رہے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں اور خاص طور پر کراچی کے اور کراچی کے شہریوں کے معاملات ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس کے لیے یہ دھرنے پر بھی بیٹھے ہیں. اب دھرنے کے لیے بہت سارے مسائل آپ نے اکٹھے کیے اور یہ سارے پوائنٹس لے کر آپ دھرنا دے کر بیٹھ گئے. احتجاجی دھرنا ہے، احتجاجی مظاہرہ ہے، جو بھی کہہ لیجیے. کسی ایک ایجنڈے پہ، کسی ایک پوائنٹ پہ کوئی جماعت جب الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے
تو وہ پھر جیتتی ہے اور اسی پہ کنوینسنگ کرتی ہے, اسی پہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. کوئی آپ کے پاس ایک ایجنڈا ہے, ایک پوائنٹ ہے؟ دیکھیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر, لیکن جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو لوگ بنیادی طور پر جنرلی طور پر قیادت کو دیکھتے ہیں. صحیح ہے. کہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کا لیڈر کون ہے اور اس کا کیا کردار رہا ہے. مصطفیٰ کمال ہمارے پاس وہ سمبل ہے کہ جو الیکشن کے لیے سب سے بڑا ہمارا ایجنڈا مصطفیٰ کمال ہی ہے. لیکن ان کے ساتھ جو بہت سارے ہیں, سارے سب, ہاں سب کا ماضی تو داغدار سب رہا کا ہے. ماضی کوئی داغدار بتا دیں, سب کا ماضی اب بتا دیں, داغ بتا دیں نا. ہم نے کوئی پلاٹ ہمارا ہے, معلوم ہے سب کو. تو دیکھیں ہم تو چیلنج کرتے ہیں, کوئی شادی ہال, کوئی ٹھیکہ, کوئی چائنا کٹنگ میں ہماری انوالومنٹ, کوئی پلاٹ لیا ہو, کوئی ہمارا, یا وہ لوگ اتنی زور سے بات نہیں کرتے, اتنی ہمت سے چوک پہ آگے نہیں بیٹھتے ہیں. جن کے مفادات, جنہوں نے لوٹ گھسوٹ کی ہو, جنہوں نے حرام کھایا ہو, وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کب ان کی فائل نکلے گی اور کب ان سے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے سسٹم کا, ابھی پیپلز پارٹی کو ہم ادھیڑ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بے نقاب کر رہے ہیں, وفاقی حکومت کو بے نقاب کر رہے ہیں, سٹی گورنمنٹ کو, میئر کو. بھائی ہمارا شادی حال گرا دو نا. پی ایس پی شروع ہوئی ہمارا کوئی ٹھیکہ دکھا دو نا. پی ایس پی شروع ہوئی ایم کیو ایم کی مخالفت سے, اب آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت پہ آ گئے ہیں, پھر پی ایم ایل این کی بھی مخالفت کریں گے, پی ٹی آئی کی بھی مخالفت کریں گے. اگر سب سے دشمنی لے لیں گے تو ہم کسی کی مخالفت سے شروع نہیں ہوئے تھے. ہم نے ایک 30-32 سال ایک شخص کے ساتھ گزارے تھے. جی, ہم نے 30-32 سال ایک شخص کے ساتھ دن رات محنت کی تھی اور اس کو اس مقام تک پہنچایا تھا. اپنی بڑی بھرپور جد و جہد اس کے ساتھ کی تھی. ان کے اچھے برے کی ڈیفینڈ, اچھے برے کو سب کو ڈیفینڈ کیا تھا. بالکل ہم کہتے ہیں, دیکھیں وہ لوگ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو کہے کہ اچھائی تو ہمارے گلے آئے اور برائی سے ہم بھاگ جائیں. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا کہ الطاف حسین کے تمام اس کے اندر ہم بھی ذمہ دار ہیں, ہمیں بھی ٹرائل کر لو. صحیح ہے. ہم نے آپ کو پیش کیا نا, ہم نے, اور ہم نے کہا کہ اس کے گناہوں میں ہم شریک رہے. صحیح ہے. ان گناہوں کی ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ سے تو معافی مانگ سکتے ہیں نا, لیکن اگر قانون اور آئین کی گرفت میں ہم کہیں آتے ہیں تو ہم حاضر ہیں, پیش کریں. ہمارا چیئرمین, ہمارا پریزیڈنٹ 4.5 مہینے اس کیس کے اندر ایک کیس میں رہا. صحیح ہے. 4.5 مہینے کے بعد بڑی مشکل سے اس کی ضمانت ہو گئی. تو ہم کسی ذاتی بنیاد پہ نہیں آئے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک قوم کو ایک شخص نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے, لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, لوگوں کی وفا کا مذاق اڑایا, اس کو بیچا ہے ایک غیر ملکی قوت کے ہاتھوں. اس پوری قوم کو بیچ کر اس کی تعلیم تباہ کر دی, اس کی صحت تباہ کر دی, اس کا رہن سہن کی, اس کی زندگی تباہ کر دی, اس کو کرمنل بنا دیا, اس کو جرائم کی طرف دھکیل دیا, اتنا مجبور کر دیا کہ ہزاروں لوگ اس ملک سے بھاگ کے اپنی جانیں بچانے گئے, ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے, ہزاروں لوگ اس پاکستان جیسے ملک کے اندر, اس میں رہتے ہوئے اس شہر کے اندر اپنے گھروں پہ سو نہیں سکتے تھے. وہ پوری پاکستان کے اندر در بدر حالت کے اندر رہے. 20,000 نوجوان, خوبصورت نوجوان, خالد بن ولید شہید جیسا جوان, بدر اقبال جیسا, ڈاکٹر عمران فاروق جیسا, عظیم احمد طارق جیسا, اسم طارق جیسا, فاروق دادا شہید جیسا, جس کو استعمال کر کے جانیں جن کو لی گئی, اس شخص نے ان تمام اس لہو کو بیچا ہے. اب تک اس کو ہم نے بے نقاب کیا, اس کے خوف سے لوگوں کو نجات دلائی ہے. جو لوگ اب تک ان کے ساتھ ہیں, اسی شخص کی بات کر لیتے ہیں, جو لوگ اب تک ان کے ساتھ ہیں, لندن قیادت کہہ لیجئے, کیا اب بھی وہ ان کے کنٹرول میں ہے؟ دیکھیں مافیا ڈان کی جب سلطنت گرتی ہے نا جی, تو کچھ کارندے جو گلی کوچے کے اندر چھوٹے موٹے گنڈے ہوتے ہیں, جو چھوٹے موٹے بھتے اور وہ لے رہے ہوتے ہیں, جن کے اپنے ٹیکے ہوتے ہیں, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈان جو نا بچا رہے تاکہ ہماری عیاشی اس کے ساتھ چلتی رہے. جو اس کے ساتھ ہے نا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی سلطنتوں کو بچانے کے لیے الطاف حسین سے محبت میں ساتھ نہیں ہے اس کے. پھر کس لیے ساتھ ہیں؟ اپنے مال پانی کے چکر میں. گورنر سندھ جو کہتے ہیں, اب جو محمد زبیر صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کراچی کو بند کوئی نہیں کروا سکتا. تو اب کراچی کا کوئی والی وارث پہلے انہی کو سمجھا جاتا تھا نا, ایک ہی شخص کو سمجھا جاتا تھا والی وارث. کراچی کے والی وارث ہم ہیں, پاک سرزمین پارٹی ہے کراچی کی والی وارث.
कराची लावारिस नहीं है। जो लोग लूट का माल समझ रहे हैं, वो चाहे गवर्नर हाउस के अंदर बैठे हुए हो, चाहे ऐवान वजीर आजम में बैठे हुए, चाहे वो बैठे हुए हो, चाहे वो इदारा नूर हक में बैठे हुए हो, या किसी कोने में बैठे हुए हो, पाक सरजमीन पार्टी कराचीइट्स की बात करती है, महाजिर सिंधी बलोच की बात नहीं करती है, एथनिक बेस पे सियासत नहीं कर रही है। कराची के वली वारिस, कराची की विरासत पाक सरजमीन पार्टी के पास है। आने वाला इलेक्शन आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी जो आप पाक सरजमीन पार्टी के सामने आए। इसी कराची में बहुत सारे बदनुमा वाक़यात भी रूनुमा हुए। साने बल्दिया, आशूरा धमाका, 12 मई, ये सारे वाक़यात, इन सब के पीछे कौन था? ये अलग अलग हैं। मैं तो नहीं था, कम से कम मैं लंदन में बैठा हुआ था, लेकिन 12 मई आपको मालूम तो देखें, मेरी बात सुने, 12 मई की तहकीकात होनी चाहिए। चाहिए। 12 मई में इस बात की भी निशानदेही होनी चाहिए कि 14 MQM के कारकुन भी शहीद हुए थे, और दीगर पार्टियों के भी 2 और पार्टियां थी। 52 अफराद शहीद हुए थे, जी हाँ। ठीक है ना। 14 MQM के कारकुन भी शहीद हुए थे, और आम शहरियों को भी आम गोलियां शहरी मारी भी गई शहीद थी। हुए थे। अब वो जान अगर MQM के कारकुन की है तो वो भी कीमती है, जान अगर ANP के कारकुन की है तो वो भी कीमती है, जान एक सड़क पे चलने वाले किसी इंसान की है वो भी कीमती है जी। तो ये इसकी बड़ी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए कि 12 मई के वाक़े में कौन शामिल था और किसके कहने पर और क्यों किया गया। और अगर आप मेरी जो अपनी मालूमात हैं, मैं अभी की मेरी जो अपनी मालूमात है, मेरी जो अपनी मालूमात हैं, उसके हिसाब से अगर जब कड़ी चलेगी, जब सिरा यहाँ से शुरू होगा और सिरा यहाँ पे जाएगा, तो सिरा अल्ताफ हुसैन के पास जाके खत्म होता है कि 12 मई का असल जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन। आपने कराची की नुमाइंदा जमात अब PSP को करार दिया है, किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी पूछा था, एक पॉइंट कोई एक एजेंडा होगा जिस पे आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे? अवाम के मसाइल को उजागर करना, अवाम के लिए आवाज़ उठाना, साफ सुथरी क़यादत, बोल्ड क़यादत, जो जिसने इस शहर से खौफ और दहशत के माहौल को ख़त्म किया, उसने अल्ताफ़ हुसैन की दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया। आज जमात इस्लामी को भी ज़बान पाक सर ज़मीन पार्टी ने दी। आग तहरीक इंसाफ किसी कोने में तक में जाती है तो वो पाक सर ज़मीन पार्टी की वजह से जाती है। आज पीपल्स पार्टी भी जो कराची के अंदर मुख्तलिफ अपने दावे करती है तो पाक सरजमीन पार्टी की वजह से करती है। इनमें जान नहीं थी अल्ताफ हुसैन के सामने बात करने की, ये जाके पानी भरा करते थे अपने नुमाइंदों के साथ, अल्ताफ हुसैन के पैरों तले पैरों के सामने बैठे रहते थे, उससे भीखे मांगते थे इक़्तिदार में, इक़्तिदार को मजबूत करने की। हमने इस शहर को, इस सूबे को एक बदमाश से, एक दहशतगर्द से निजात दिलाई है, लोगों को आज़ादी दी है, लोगों को ज़बान दी है, लोगों को सोचने का मौका दिया है। ये सबसे बड़ा हमारा एजेंडा और सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। अच्छा, आपकी साबका जमात MQM, बल्कि यूं कह लीजिए कि कहा जाता है सारी जो जितनी भी जमातें पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ी की हैं। आपकी साबका जमात MQM भी इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ी की थी क्या? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि बाद में आप तो 30-32 साल से शुरू से साथ ही 30-32 साल की, अब 30-32 साल की कहानी आप 15 मिनट में थोड़ी सुन सकेंगे। 15 मिनट में सुनाने के लिए आपका चैनल ही बंद हो जाएगा ना, इतना लंबी कहानी है। देखें, मुख्तसर करके जो मैंने अपनी आंखों से देखा जी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हर फैसला कहीं से आता था, या वो गवर्नर इशरतुल इबाद के थ्रू आता था, या उससे पहले गवर्नर से पहले जो लोग आते थे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, बड़े बड़े लोग, क्योंकि बहुत सी उसके अंदर मैं भी मौजूद रहा, शरीक रहा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और जो हिदायतें मिलती थी उसके ऊपर जिस तरीके से अमल दरामद होता था, तो ये साफ नज़र आता है कि अपने अकल से कोई काम नहीं किया जाता था। कहीं से कोई चीज़ आ जाए तो उसको आगे बढ़ा के भाई अब ये कर लो, इम्प्लीमेंट करवा, इम्प्लीमेंटेशन होती थी। PSP और एक कॉल के ऊपर पीछे हट जाना, दूसरी कॉल के ऊपर आगे चला जाना। अल्ताफ हुसैन भाई, आप अल्ताफ हुसैन को क्या समझते हैं? रात को 3 बजे डबल एजेंट है, डबल एजेंट है। रात को 3 बजे एहतजाज का ऐलान करना। ISI को भी बेवकूफ बनाया, ठीक है, MI को भी पाकिस्तान ने बेवकूफ बनाया, उसने MI6 को भी बेवकूफ कितना पैसा यहाँ से लिया, ये भी पैसे देते थे, हाँ। ये भी देते रहते थे, कोई ना कोई खर्चा पानी उसको खर्चे पानी से मकसद है भाई। अब वहां बैठ के क्या MI6 स्कॉटलैंड यार्ड और वहां से भी हिसाब किताब होता था, वहां से भी उनको कहते थे कि भाई ये करना है, हमारे सामने
جب جنرل مشرف صاحب کی وردی اتارنے کا وقت آیا تو برٹش فارن آفس کے ہائی آفیشلس آئے اور ان کے ساتھ کچھ پرائیویٹ وہ لوگ بھی تھے جو یقیناً انٹیلیجنس کے لوگ تھے. صحیح. کہ 4 افراد آئے, انہوں نے الطاف حسین سے پوچھا کہ وردی اتارنے کے حوالے سے تمہارا کیا وہ ہے. یہ 12 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت صدر پرویز مشرف تھے. پرویز مشرف صاحب صدر تھے. اور مزے کی بات ہے کہ الطاف حسین نے ایگری کیا کہ جو آپ کہو گے. انہوں نے بولا جب ہم کہیں گے کہ آپ اس پہ آپ جو نا اسٹینڈ لینا کہ پرویز مشرف صاحب وردی کو اتارے, وردی اتارے. ٹھیک. الطاف حسین نے زیادہ پی لی اور ان کی ہدایت پہ عمل کرنے کے بجائے وردی کی حمایت کر دی. اس کے کچھ دن کے بعد 12 مئی ہوتا ہے. 12 مئی ہوتا ہے اور پھر الطاف حسین پھر جو ایم کیو ایم کی دھول میڈیا میں جو ہوئی ہے, جی جو میڈیا میں جس طرح سے چلا ہے, الطاف حسین کا منہ کالا ہوا, لائیو نہیں, الطاف حسین کا بھی منہ کالا ہوا, ویسے تو کالا ہے اسے اور بھی منہ کالا ہوا نا اس کا. اچھا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے فارن آفس کے ایک افسر نے کیا کہا؟ کیا کہ جتنی سزا دینی تھی آپ کو دے لی, اب جتنا کہا جائے وہی کرنا ہے آپ نے. تو پھر بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو سپورٹ کرتی ہے. بھی پیار کیا نا, گود میں پھر لے لیا نا کہ بیٹا دیکھو بچہ شرارت ریڈ وارنٹ کا معاملہ اٹھاتی ہے, شرارت کرتا, اب ایک آدھ تھپڑ لگاتے ہیں نا. ریڈ وارنٹ کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے, وہ دبا دیا جاتا ہے. آپ تھپڑ لگاتے ہیں. منی لانڈرنگ بل وہ واپس ختم ہو گیا. بچے کو کان مروڑے جاتے ہیں نا کہ بچے سیدھے ہو کے چلو بیٹا جو کہا جائے وہی کرنا ہے. اچھا, پھر انڈیا سے الگ معاملات, ادھر سے مال الگ, ادھر سے ہدایتیں الگ. چابی دو, کراچی کے اندر 10 15 20 لاشیں گر گئیں, کراچی بند. 15 دن اگر کراچی سکون میں ہوتا تھا تو خدا کی قسم الطاف حسین کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. اب آپ یقین کرو. اب آپ پی ایس پی کو نمائندہ جماعت کہہ رہے ہیں کراچی کی, اب کراچی میں امن و سکون ہوگا, کراچی دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنے گا انشاءاللہ. دیکھیں, ایک تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے, اس میں پولیس کا بھی کردار ہے, اس میں رینجرز کا بہترین کردار ہے, اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس کے اداروں کا بہترین کردار ہے کہ جنہوں نے اس کراچی میں دہشت گردوں کی کمر توڑی اور ان کو مجبور کیا کہ وہ انسان کے بچے بنے. لیکن گورنر سندھ زبیر صاحب تو کہتے ہیں کہ جی یہ سارا جو کراچی میں امن و سکون ہے اس وقت صورتحال ہے, شریف صاحب کی مرہون منت ہے. گورنر سندھ نے یہ بات کی ہے, بیسیکلی انہوں نے جو پاک فوج کے جو جوان شہید ہوئے, رینجرز کے جو جوان شہید ہوئے, پولیس کے جو جوان اپنی جانوں کا نذرانہ جنہوں نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے نہ صرف کراچی, سندھ, حیدرآباد, پاکستان, فاٹا, بلوچستان میں دیا, گورنر زبیر نے ان کا مذاق اڑایا ہے, توہین کی ہے ان کی. اور میرا مطالبہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا مطالبہ ہے کہ گورنر سندھ عشرت الہبا اس کو محمد زبیر کو اس بارے میں معافی مانگنی چاہیے اور اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اور بھی باتیں ہیں جو پی ایس پی کے حوالے سے ہم نے کرنی ہے. ناظرین, کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ ویلکم کریں گے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب, اب فرمائیے گا پی ایس پی کے حوالے سے پاک سرزمین پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہا جاتا ہے, کتنی سچ ہے یہ بات؟ یار, ہم را کی پارٹی تو نہیں ہے نا. آپ نے تسلیم کیا تھا کہ ساری پارٹیاں پاکستان میں ہم را کی پارٹی تو نہیں ہے نا. نہیں, اللہ نہ ختم ہو گئی بات. اگر ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں, ہم اپنی آئی ایس آئی کی ہم اس کی شان سمجھتے ہیں, پاکستان کے رکھوالا سمجھتے ہیں, ہم ایم آئی کو پاکستان کا انٹرنل سیکیورٹی کا رکھوالا سمجھتے ہیں, ہم اس کو پاکستان کی شان سمجھتے ہیں, یا دیگر ہمارے جو ادارے ہیں, پاک فوج ہے, اگر ہم ان کی احترام کرتے ہیں, ہم کشمیر کاز کی بھی حمایت کرتے ہیں, ساری پارٹیاں کشمیر کاز کی حمایت کرتی ہیں, فوج بھی کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بنایا, ایم کیو ایم کو جب اسٹیبلشمنٹ بنایا تو وہ پھر را کی ایجنٹ کیسے بن گئی؟ یار وہ آدمی آپ نے صحیح کہا, بہت ٹائم لگے گا اس بات پہ. تھر کے اندر ایک دو منہ کا سانپ ہوتا ہے. اچھا, اس کو لنڈی کہتے ہیں. سنا ہے, دیکھا نہیں. نہیں سنا, دیکھے بھی ہیں. اس کو لنڈی کہتے ہیں. اس کے 2 منہ ہوتے ہیں. الطاف حسین کے 2 منہ ہیں. وہ کسی کا بھی ایجنٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کو مال چاہیے, اس کو خون چاہیے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا, ہر کام کے لیے جیسے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ اور آپ کی جماعت کی یہ جو خاص کابینہ ہے,
मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने मुंह से कहा कि हमने घर बार छोड़े, अपने काम छोड़े, ओहदे छोड़े, बड़े बड़े वजारतें छोड़ी, ये सब छोड़ के हम पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हुए, एक ऐसी पार्टी में शामिल हुए जिसका अपने झंडा भी पाकिस्तान का ही झंडा रखा, हमने एजेंडा अवाम का एजेंडा रखा, अवाम के मसाइल पे हम ये सारी सियासत कर रहे हैं और अवाम के लिए हम ये काम कर रहे हैं। खाना पीना कैसे चल रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है पीएसपी की? झंडा तो देखे, झंडा हमारी पार्टी का मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन में जमा है, ठीक है, जो कानूनी ज़रूरत है वो हमने पूरा की है, ठीक है। और पाकिस्तान का झंडा उठाना वो हमारे दिल का फैसला है, वो हमारी शान है, वो हर पाकिस्तानी को हक हासिल है। कल को आप कहोगे कौमी तराना मत गाओ, नहीं बिल्कुल, कौमी तराना मत पढ़ो, बिल्कुल, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बिल्कुल, तो पाकिस्तान का झंडा उठाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और रही रोटी खाना, तो यार एक गरीब आदमी रोटी, 3 वक्त की रोटी हम कौन सा सोने के चम्मच में खा रहे हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होगा? भाई पार्टी चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए हमारा अकाउंट ओपन है, हमने पब्लिक किया, उसको अकाउंट खोला है बाकायदा, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको लोगों को हाईलाइट किया है, लोग मदद करते हैं, लोग देते हैं, उसमें डोनेशन डालते हैं, उसकी ऑडिट होगी, सब चीजें सामने आएंगी। अब इलेक्शन में जाना पड़ेगा, हाँ तो इलेक्शन में जाएंगे, यकीनन लोगों से डोनेशन लेंगे ना, लोग डोनेशन देते हैं ना, भत्ते नहीं लेंगे, किसी की जान को वबाल में नहीं डालेंगे। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, किसी की जान को वबाल में नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे कि के इलेक्ट्रिक पूरे कराची को लूट ले 100 अरब रुपए और हमें वो 5-10 लाख पाउंड दे दे, हम कराची के शहरियों को बेच दें कि तुम 100 अरब खा जाओ के इलेक्ट्रिक, और जो ना 10 लाख पाउंड हमें दे दो और हम खामोश होकर बैठ जाए, हम तुम्हारे खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेंगे, ये धंधा नहीं करेंगे हम। अच्छा, अब सिंध पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सबकी नज़रें हैं, पीटीआई है, पीपीपी है, एमक्यूएम है, पीएसपी है, नून लीग भी अपनी नज़रें जमा के बैठी हुई है। सिंध में आप क्या देख रहे हैं इलेक्शन 2018 में, कौन किंग होगा? देखें, मैं ईमानदारी से बात करूं जी, सिंध में अगर बिल्कुल देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी 7 सूबाई नशिस्तों से हुकूमत कर रही है, ठीक है, सही। और जिस वक्त ये 2013 में इलेक्शन हुए थे ना, तो पीपल्स पार्टी को 2 वोटों की अक्सरियत थी, सही। 5 बाद में इधर उधर से जिमनी इधर उधर से होके वो 5 और बढ़े। तो पीपल्स पार्टी कोई ऐसी बवाल नहीं है कि जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती हो। यानी नंबर गेम खेला हुआ है आप लोगों ने, नंबर गेम खेला, 5-7 नशिस्तों का फर्क है। ये 51 जो एमक्यूएम के पास है, ये एमक्यूएम की तो जमानतें हम बिल्कुल इंशाल्लाह जब्त करा देंगे, एमक्यूएम के नाम से कोई आएगा तो उसकी तो जमानतें जब्त होंगी। ये तमाम की तमाम पाक सरजमीन पार्टी की है, और हम बिल्कुल नेशनल बेस की सियासत कर रहे हैं। हमारे साथ आज हम कटी पहाड़ी के ऊपर जाके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। आज हम लियारी में जाते हैं, हम चक्रागोट जाते हैं, हमारे पास हर कौमियत के लोग भरपूर तरीके से आ रहे हैं। खाना पूरी के लिए नहीं कि शो पीस में सजाने के लिए एक ये रख दिया, एक ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर मुकम्मल उनकी इन्वॉल्वमेंट, उसको एक नेशनल पार्टी की शक्ल दे रहे हैं तमाम उसको, तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह इंटीरियर सिंध के अंदर भी आप देखेंगे कि हम पीपल्स पार्टी समझ रही है कि वो ऐसे वो वडेरे ले रही है, जैसे नहीं पुलिस की भर्ती होती है कि एक आम लामबंदी लगा के पुलिस भर्ती करके 100 आदमी भर्ती कर लिए कि तू भी आ जाए, एक सीट पे 15 आदमी, तू भी। भाई किस किस को वोट दोगे, किसको आप सीटें दोगे? अच्छा, कल से एहतजाज शुरू किया पीएसपी ने, एक विकेट तो गिरा दिया आज आपने, इर्तिजा फारूकी रुकने सिंध असेंबली, कल कोई और विकेट गिरने वाली है? आप विकेट की बात कर रहे हैं, हम इनकी पिच उखाड़ के फेंक देंगे पूरी एमक्यूएम। हाँ, पूरी पिच उखाड़ देंगे। आप विकेट के चक्कर में घूम रहे हैं। 2 पार्टियां एक ही शख्सियत के खिलाफ हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी ने अपनी अलग एक नाम से जमात बना ली, वो बिल्कुल ही हट गए उस रास्ते से। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा हमारा तो नाम यही था, सिर्फ हमने कायद से लाताल्लुकी का ऐलान किया। दोनों एक हो जाएंगी क्या इलेक्शन के आते आते? देखें, फारूक सत्तार भाई के साथ जो लोग हैं, हमने कहा हम पिच उखाड़ देंगे। अभी कहा है कि पिच उखाड़ देंगे जी। फारूक सत्तार भाई अकेले बैठे हुए, अगर पाक सरजमीन पार्टी में नहीं आए तो अकेले बैठे हुए तबला बजा रहे होंगे और कोई उनके साथ नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और अभी भी जो लोग हैं उनके साथ नहीं है। तो जितनी अभी सीटें उन्होंने जीती थी पिछले 2013 के इलेक्शंस में, फारूक सत्तार ने जीती थी? नहीं, जो एमक्यूएम ने जीती थी, अल्ताफ हुसैन ने जीती थी। वो अल्ताफ हुसैन ने जीती थी, और हम लोग के दम पे जीती थी। इस वक्त जो पाक सरजमीन पार्टी है ना, उसके दम पे जीती थी। खुद फारूक सत्तार भाई खुद नहीं जीत सकते अपनी सीट पे। उनको पता ही नहीं था कि उनका हल्का कहाँ तक है, कौन सी यूसी में कितने वोट हैं।
ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. اچھا شروع میں میں نے ایک بات کی تھی, دشمنی ایک سے شروع ہوئی تھی, اب دوسرے کو بھی آپ نے دشمن بنا لیا ہے. سائیں سرکار کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, سارے مسائل کا ذمہ دار سائیں سرکار. دشمن نہیں, آپ مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں. مخالفت دیکھیں, ہم ایک جائز مخالفت, جائز, ان کے پاس اقتدار ہے, وہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں اور عوامی نمائندگی کا ان کے پاس دعویٰ ہے, ان کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس پانی کا اختیار ہے, گلی کوچوں کی صفائی کا اختیار ہے, ان کے پاس کرپشن کو روکنے کا اختیار ہے. وہ خود کرپشن نہ کریں, کرپٹ مافیا کو نہ پروجیکٹ کریں, اور جو انصاف کے تقاضے ہیں پورے کریں. وہ 20 سال حکومت کرتے رہے, ہماری کوئی دشمنی نہیں. پچھلے 8-9 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا سندھ میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہو, کوئی فخریہ طور پہ پیپلز پارٹی کہے کہ یہ ہم نے پروجیکٹ اتنا بڑا دیا ہے, میگا پروجیکٹ, کہ یہ سندھ کی شان ہے. ہم تو خود کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیا نا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ واپس اپنے ٹریک پہ آ جاؤ, اور جو بھی بچا کچا وقت ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی لیے تیزی سے سٹارٹ لے لو, ورنہ 2018 کے الیکشن میں بار بار جیے بھٹو نہیں چلے گا. بھٹو بیچارے کو, اس کی لاش کو بار بار اٹھا کے مت گھسیٹو. وہ ایک قابل احترام اور بہادر شخص تھا, اس دی تھی, اس نے تم کو لوٹنے کے لیے اپنی جان نہیں دی تھی. لیکن پہلے بھی الٹیمیٹم دے چکے, فائدہ تو کچھ ہوا نہیں ہے. اب دوبارہ سے کوئی, ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا. ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, لوگوں کو نکالیں گے, گلی کوچوں میں جائیں گے, محلوں میں جائیں گے, چھوٹے بڑے مظاہرے کریں گے, اپنے اسٹریٹجی کو تبدیل کریں گے, عوام کو موبلائز کریں گے. الیکشن آ گیا تو سامنا کریں گے, یہ ہمارا مقصد ہے. دو ایک بڑے واقعات, اگر میں ان کا نام لوں, امجد صابری کا قتل کراچی میں, سہون دھماکہ بھی گزشتہ دنوں ہی ہوا, اس جیسے واقعات اور بہت سے واقعات ہیں. لیکن وزارت داخلہ سندھ میں ناپید ہے, کیوں وزیر داخلہ نہیں لگایا جاتا؟ دیکھیں بات یہ صرف وزیر داخلہ کے لگانے یا نہ لگانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بنیادی طور پر یہ کیونکہ جب پاک افواج نے ضرب عضب شروع کیا تھا تو آپ کے علم میں کہ سندھ حکومت نے بھرپور اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کی. صحیح. رینجرز کے اختیارات میں رکاوٹیں پیدا کی. کراچی کے علاوہ انٹیریئر سندھ کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے روکا. اسی طریقے سے وفاق نے جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ 50% سے زیادہ اس پہ عمل ہی نہیں کیا. صحیح. جو سول حکومت کو جو چیزیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کیا قائم کر دی ہے, نیکٹا بھی تھی اور دیگر ایسے ادارے کہ جو جب فوج ایک جگہ پہ کارروائی کرتی ہے, فوج صفائی کے بعد سول حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں کے مسائل کو اور وہاں کے انتظامیہ کو وہ درست انداز سے پھر اس طرح مینیج کریں, وہاں پہ ایسے سسٹم کو لگائیں کہ وہاں پہ پراپر پھر دہشت گردی جنم نہ لے. صحیح. فوج ہر وقت بیٹھی نہیں رہتی ہے. بالکل صحیح. لیکن وفاق نے اس میں رکاوٹیں پیدا کی اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اپنے کرپٹ عناصر کو بچانے کے لیے, اس پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے. اسی طریقے سے سندھ حکومت نے یہ کیا. تو پر اگلا احتجاج وفاق کے خلاف تو نہیں ہے اب آپ کا؟ ہم تو ابھی بھی وفاق کے خلاف بات کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت بھی غلط کر رہی ہے. صحیح ہے. وفاقی حکومت بھی لاہور کے اندر اس نے ایک شہر بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے پورا پنجاب بنا دیا. آپ نے پورے پنجاب میں تو بھوک اور پیاس اور پھر جو دہشت گردی ساؤتھ پنجاب کے اندر ہے, آپ اس پہ آپ ایکشن لینے سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو وفاق میں بھی بہت الزامات ہیں, کرپشن کے الزامات ہیں. پاناما کا کیس آنے والا ہے, کسی وقت فیصلہ آئے گا. فیصلہ جو لوگوں کی خواہش پہ تو فیصلہ نہیں ہوگا, لیکن جو صورتحال بنی ہے, جو سامنے آئی ہے میڈیا کے ذریعے یا وکلا کے ذریعے یا دیگر بحث و مباحثے میں آئی ہے, تو اس میں لگتا یہ ہے کہ اگر ججز اپنی مرضی کا فیصلہ دیں گے, کوئی 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, اس کا مقصد کہیں کوئی گڑبڑ ہے. پھر اچھا گڑبڑ آپ کو بھی لگتی ہے؟ کوئی گڑبڑ ہے, کوئی سیٹنگ ہو رہی ہوگی, کوئی ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو سیٹنگ ہے نا. سارے چور تو ملک سے بھاگ کے جو گئے تھے, 6 ارب روپے کماؤ, اس ملک کا بہترین سسٹم ہے. 6 ارب کماؤ, 2 ارب جمع کراؤ, 4 ارب میں عیاشی کرو, 20 ارب کماؤ, 5 ارب دو, 15 ارب کے اندر بچے پالو, آرام کے ساتھ نسلوں کو سدھارو. دیٹس اٹ. بہترین. تو بھائی جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو یہ ملک ترقی کہاں سے کرے گا, ملک بچے گا کہاں سے؟
بس راحیل شریف صاحب سے بھی مجھے ایک گلہ ہے, ایک شکوہ ہے بس. اچھا زبیر صاحب کو بھی تھا؟ نہیں, مجھے ان سے انہوں نے واقعی پاک فوج پاکستان کے لیے پاک افواج کا جس طرح انہوں نے مورال ہائی کیا, انہوں نے بھارت کو جس طرح للکارا, بھارت پاکستان کو پہ اٹیک کرنے کے موڈ میں تھا, افغانستان جیسا 2 پیسے کا ملک پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا تھا, لیکن جنرل راحیل شریف نے بہرحال ایک بڑا بھرپور اس میں اس کا کردار ہے, اس نے پاک فوج کو ایک مضبوط پوزیشن پہ لائے, لیکن بس وہ 3 سال تک کنویں سے پانی نکالتے رہے, کتے انہوں نے سب چھوڑ دیے کنویں کے اندر, صحیح کام نہیں کر سکے. آپ دیکھیں جنجوعہ صاحب سابق وہ کہہ رہے ہیں بھائی 2-4 کتے ہی نکال کے باہر پھینک دو, پانی کچھ بہتر ہو جائے. اردو کارڈ, مہاجر کارڈ سبھی استعمال کرتے ہیں. ابھی سابق جنرل ریٹائر پروفیسر مشرف سابق صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی ایک الائنس بنانے کا اعلان کیا تھا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ٹی وی کو, تو انہوں نے کہا کہ سب مہاجروں کو اکٹھا کر کے, اور بھی قومیتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک الائنس, ایک جماعت بنائی جائے گی, اس کی نمائندگی کروں گا. کیا سمجھتے ہیں اس الائنس کا کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ مشرف صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن پہلے وہ پاکستان آ جائیں, پاکستان آ کے سیاست کریں. صحیح. اور پھر جس کو ان کی جو ان کی سیاست کی خواہش ہے, جس طرز سیاست کو وہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی کر کے دیکھ لیں. بڑے قریب تھے مصطفیٰ کمال صاحب بھی, اور قریب کوئی رشتہ داری تھوڑی تھی بھائی, وہ میئر تھے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, وہ کراچی میں کام کر رہے تھے, وہ پورے ایگزیکٹو پاور کے ساتھ, بھرپور طاقت کے ساتھ وہ صدر پاکستان تھے, اور وہ آتے تھے, وزٹ کرتے تھے. انہوں نے اپنی آنکھ سے کراچی کو دیکھا, اجڑا ہوا کراچی. مصطفیٰ کمال اپنی دن رات کو تھلے پہ چارپائیوں پہ سو رہا ہے, جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ نیند کر رہا ہے, اٹھ رہا ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وہ پھر فوجی جنرل بھی تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, سب رپورٹیں جاتی تھی کہ ایک اچھا آدمی کام کر رہا ہے, اس لیے وہ. تو اگر دونوں اچھے ہیں, آپ بھی ان کو اچھا کہہ رہے ہیں, وہ بھی اچھا سمجھتے تھے, تو دونوں اگر مل گئے تو پھر باس کون ہوگا؟ نہیں دیکھیں, ان کا سیاست میں کوئی کردار ہے نہیں مشرف صاحب کا. اچھا, ہاں, کوئی آپ کردار نہیں, ان کا احترام اپنی جگہ پر, ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ پر, صحیح ہے, لیکن سیاست ان کے بس کی نہیں ہے. وہ سیاسی آدمی نہیں ہے, وہ زبردستی سیاست میں کودتے ہیں اور اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, پھر خواہ مخواہ میں بے عزتی ہوتی ہے. نہ کریں, میرا تو ان سے درخواست ہے کہ چھوڑیں, اللہ کرے دبئی کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لندن جائیں, وہاں گھر ہے بہترین طریقے سے, امریکہ گھومیں, اور جو انجوائمنٹ ہے انجوائے کریں. اللہ خیر سے اللہ باقی زندگی کو. صحیح. آخری میں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے کہہ دیجیے گا, یہ احتجاج جو ہو رہے ہیں اتنے سارے, اب آپ کے خاص طور پہ اس احتجاج کا, اس احتجاجی دھرنے کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, انجام کے لیے, انجام سے ڈر کے سے تھوڑے کوئی چل رہا ہے. ہم تو لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے مسائل ہیں اور یہ معاملات چل رہے ہیں. اور اس میں اگر مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا ہے کہ اس پہ جان بھی جائے, تو جان جانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں نے اب عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ ہے اس کا لب لبا. اب دیکھیں آگے آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ خاص طور پر آج پروگرام میں اور اچھی کھری اور سچی باتیں کی ہیں. انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا. سعود ظفر کو اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.